ابھی آپ سن رہے تھے خطوات پروگرام آج کے مہمان، ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی، ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان۔ سامعین کرام، کویت کی اردو نشریات سے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں عید قرباں کی وہی محفل۔ کوشش کریں گے اس تسلسل کو دوبارہ سے قائم کرنے کی کہ جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا دوبارہ وہیں سے جوڑنے کی، اور ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ شورا کرام اور مختلف احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہمیں بہت ساری باتیں ابھی بھی کرنا باقی رہ گئی تھیں۔ جی ہاں، سمجھ رہا تھا کہ مارا گیا ہوں میں تنہا، واہ واہ، سمجھ رہا تھا کہ مارا گیا ہوں میں تنہا، تو روشنی کی سفارت میں تم بھی مارے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، روشنی کی سفارت میں تم بھی مارے گئے۔ ہمیں تو حکم محبت تھا ہم نے کرنی تھی، ہمیں تو حکم محبت تھا ہم نے کرنی تھی، ہمارے ساتھ مروت میں تم بھی مارے گئے۔ واہ 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 واہ۔ جی تو اب دعوت سخن دیتی ہوں جناب ظہیر مشتاق صاحب کو۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ تمام سامعین جو اس مشاعرے کو یا اس نشست کو سن رہے ہیں، ان سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ ہمارے خواب کی فصلیں جلا گیا تو کیا، صحاب نور اندھیرے تو دھوکے گزرا ہے، دھوکے گزرا ہے، واہ واہ۔ ہمارے خواب کی فصلیں جلا گیا تو کیا، تو کیا، صحاب نور اندھیرے تو دھوکے گزرا ہے، ظہیر کام پہ جانا تھا آج کی شب بھی، آج کی شب بھی، ظہیر کام پہ جانا تھا آج کی شب بھی، سو روز عید بھی اپنا تو سو کے گزرا، جو امتحان ہمارے کڑے نہیں ہوتے، جو امتحان ہمارے کھڑے نہیں ہوتے، جو امتحان ہمارے کڑے نہیں ہوتے، جہاں پہ آج کھڑے ہیں کھڑے نہیں ہوتے، جہاں پہ آج کھڑے ہیں کھڑے نہیں ہوتے، جناب وقت کی موجوں کو کون سمجھائے، جناب وقت کی موجوں کو کون سمجھائے، سبھی کے ہاتھ میں کچے گھڑے نہیں ہوتے، سبھی کے ہاتھ میں کچے گھڑے نہیں ہوتے، اور تمہارا ساتھ نبھانا تھا زندگی ورنہ، واہ 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 واہ، تمہارا ساتھ نبھانا تھا زندگی ورنہ، ہم اپنی عمر سے پہلے بڑے نہیں ہوتے، بڑے نہیں ہوتے، ہم اپنی عمر سے پہلے بڑے نہیں ہوتے۔ واہ واہ، پردیس کے حوالے سے غزل کے چند اشعار۔ عطا ہو عطا ہو، رہنا وہیں پہ چاہیے تھا پر نہیں رہے، پر نہیں رہے، رہنا وہیں پہ چاہیے چاہیے تھا پر نہیں رہے، راہوں میں ساری عمر رہے گھر نہیں رہے، واہ 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 واہ، ایسی سیاہ رات تھی ایک بار تو لگا، ایک بار تو لگا، واہ واہ، ایسی سیاہ رات تھی ایک بار تو لگا، ایک بار تو لگا، آنکھیں نہیں رہی ہیں یا منظر نہیں رہے، نہیں رہا، واہ واہ، اور کھل کے برس کبھی میرے ابرے گریز خو، بریک ریس خو، واہ واہ، کے برس کبھی میرے ابرے گریز خو، نم ہو رہے ہیں سوکھے گھڑے بھر نہیں رہے، بھر نہیں رہے، واہ واہ، نم ہو رہے ہیں سوکھے گھڑے بھر نہیں رہے، نہیں رہے، اور ایسا نہ ہو کہ لوٹ کر آنا پڑے یہیں، آپ آنا پڑے یہیں، ایسا نہ ہو کہ لوٹ کر آنا پڑے یہیں، اس خوف سے بھی قصد سفر کر نہیں رہے، نہیں رہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ایسا نہ ہو کہ لوٹ کر آنا پڑے یہیں، اس خوف سے بھی قصد سفر کر نہیں رہے، نہیں رہے، اور ہر سانس لگ رہا ہے ہمیں آخری یہاں، ہاں ہاں، ہر سانس لگ رہا ہے ہمیں آخری یہاں، جی بھی کہاں رہے ہیں اگر مر نہیں رہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ جی بھی کہاں رہے ہیں اگر مر نہیں رہے، اور مکتا ہے کہ دریا تو دے رہا ہے ہمیں راستہ ظہیر، راستہ ظہیر، واہ واہ، دریا تو دے رہا ہے ہمیں راستہ ظہیر، ہم بے یقین پاؤں مگر دھر نہیں رہے، واہ واہ، ہم بے یقین پاؤں مگر در نہیں رہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔
वही बात है ना कि वो कहते हैं कि थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, कतील शिपाई ने कहीं कहा था। और यही बात कहते कहते मैं अक्सर व बेशतर डॉक्टर हसन से कहता रहा कि अपना सामान को बांधे इस सोच में हूँ कि जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं। वो कहते हैं कि कबाब, टिक्के और बोटी और शीर कोरमा न जाने। तो इनाम भाई आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ? मैं ही कहना चाह रहा था कि अगर हम इस ईद के सिलसिले में शायरी ही सिर्फ रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा सा शायरी को पसंद तो करते ही हैं सारे तकरीबन, अखलाक भाई की बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ लोग हैं जो कुछ और भी सुनना चाहते हैं ना। अच्छा, तो उनके हवाले से अगर कुछ ऐसी बात की जाए कि डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल कर सकता हूँ कि अगर आप डॉक्टर नहीं होती तो क्या होता? मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी। ये तो संजीदा जवाब। हाँ, ये और गैर संजीदा ये जवाब कि इनकी बेगम तो होती ही होती। हर सूरत होती। ये तो जोड़े आसमान पे लिखे जाते हैं। मेंबरशिप सारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन इस वजह से हुई कि मैं इनकी बीवी हूँ। मगर इनका ताउन ना होता तो मैं नहीं होती। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, मैं ये बात कहूंगी। अच्छा, वो क्यों सोच रहे फिर वो खुश नसीब है? उनका मुझे नहीं पता। आपसे अगर हम इसी नौयत का कर ईद के लिहाज से कुछ हटके और शायरी के से भी हटके कोई सवाल करें, बोलिए। तो अगर आपसे ये कहें कि आप शायर होते तो? नहीं, तो शायर होते तो का नहीं है। मेरा माहौल असल में इस तरीके से रहा है कि अब आप जब आए हैं इसी बात पे, तो मैं रेडियो पे भी और उसमें मैं अपनी जिंदगी बिना अपने वालिद साहब को याद किए मैं नहीं रह सकता। सही बात है, उनका शेर भी सुनाएंगे, समझे आप? तो नहीं, उनकी खास बात ये थी और मेरी जिंदगी पूरी इस तरीके से निकली कि मेरे वालिद साहब को हजारों अशार याद थे, हजारों। उनको एक आप लफ्ज कह दीजिए उस पे वो शेर कहते थे। और अरबी, फारसी, चूंकि हम लोग पुराने हैदराबादी हैं। अच्छा। आप भी हैदराबादी हैं, और हैदराबादियों को जो है उस वक्त तालीम मेडिकल कॉलेज में भी जो है उर्दू मीडियम था और उर्दू मीडियम में मेडिसिन पढ़ाया जाता था। खैर मेरे वालिद साहब जो है आर्मी में थे, ब्रिगेडियर थे, लेकिन उसके बावजूद शायरी मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी जो भी मुझे अशार याद हैं वो उसको मैं चवन्नी के अशार कहता हूँ। सही हो गया। वालिद साहब कहते थे कि ये शेर याद करके आओ तो मैं जो है तुमको चवन्नी दूंगा। तो उस चवन्नी के अशार में था। और ये जो आप लोग ईद पे आए हैं, ईद के बातें हो रहे हैं, मेहंदी वेंदी तो बकरे को नहीं लगाई जाती है। हमारे यहाँ बेचारे बकरे को जो है बड़ी शराफत से जो है एक आध रात पहले ला लेते हैं और उसके बाद जो है दूसरे दिन वही आपने कहा ना खसाई की ढूंढाई होती है, वो खसाई के ऊपर होता है वो कितने बजे हमारे घर तक पहुंचेगा, और वो पहुंचता है अपना काम झटपट करके जो है वो निकल जाता है। मगर डॉक्टर साहब सहरा तो बांधते होंगे ना? कोई सहरे वहरे नहीं बांधे जाते भाई, सही बता रहा हूँ। कोई सहरे उसको कोई दूल्हा उल्हा नहीं। आप वाकई बकरे की बात कर रहे हैं जी? आप वाकई बकरे की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, समझे आप? मैं बकरा बना था, नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसलिए कि अब तक ज़िबा नहीं हुआ हूँ। न सिर्फ ख्याल रखा बल्कि वो तस्लीम करते हैं कि शरीक हयात जो मेरी पूरी जिंदगी में शरीक रहे, इसीलिए उसको शरीक हयात कहते हैं। नहीं तो अभी वो मैं डॉक्टर राना से इतना ज्यादा नहीं हूँ वाकिफ, लेकिन वो जो कह रही थी कि वो अंग्रेजी में है ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। तो मैं इस चीज में यकीन रखता हूँ। और ईद का मौका है, नसीहत के तौर पे यही है जो हैं, एक कोशिश ये करें कि खुशी आसानी से नहीं मिलती, खुशी को ढूंढना पड़ता है, और घर में अगर खुशी रहेगी तो जिंदगी तमाम आप खुश रहेंगे, बाहर रहेंगे। जी नजीर भाई, अच्छा नजीर भाई अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताते रह गए, कोई ये तक उन्होंने ना बताया कि शायरी का शौक कैसे हुआ था? शायरी का शौक जब मैं BE फर्स्ट ईयर में था तो शुरू किया था बस ऐसे ही, लेकिन 2-3 दफा मैंने कुछ शायर हजरात से जब कहा तो उन्होंने कहा पहले शेर सीखिए, पहले क्या बोलते हैं उर्दू और शायरी, लतीफ, काफिया तमाम सीखिए, उसके बाद शायरी कीजिए। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो सकता। मैं बगैर लतीफ
ردیف قافیے کی شاعری کرنی ہے چاہتا مزے کی بات ہے یہ بھی. تو بہرحال اس کے بعد مگر کسی کی خاطر شاعری نہیں کی آپ نے کبھی؟ نہیں کسی کی خاطر نہیں کی نا؟ نہیں، کسی کی خاطر اشعار چنے تھے ہاں ہاں. لیکن اشعار کہے نہیں. اچھا، عاطف بھائی نے بہت سارے اشعار کہے کسی کے لیے مگر کہہ نہیں پایا. ہاں جی عاطف بھائی کیا کہیں گے؟ کچھ اشعار کہہ رہے تھے آپ اس دن. کہہ رہا نہیں میں کہہ نہیں پاؤں گا. نہیں، میں نے شاعری کا جب میں سوچتا ہوں تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ بڑے بڑے بال ہوں، ایک کاٹن کا بیگ پکڑا ہو، ایک بک پڑھی ہو. خیر جی، مگر شاعری سننے کی حد تک بہت شوق ہے، سنتا ہوں میں ماشاءاللہ. اور بیگم بھی اکثر سناتی رہتی ہیں تو اس کی تھوڑی بہت تصحیح بھی کر دیتا ہوں. سننی پڑتی ہوگی عربی میں نا؟ عربی میں فهذا يوم من الكريم قد جاءكم فهذا يوم من الكريم قد جاءكم فحيوه من قلوبكم من فؤادكم فحيوه من قلوبكم من فؤادكم فقد حل بالسرور واليمن ضيفكم فقد حل بالسرور واليمن ضيفكم ببهجة وابتهاج من ربكم ببهجة وابتهاج من ربكم عليكم عيد مبارك بالأفراح قد عليكم عيد مبارك بالأفراح قد أتاكم والبركات والخير سركم. سب روٹنے کی لذتیں تیرا نصیب تھا. مگر صفدر بھائی ایک بار کہا کرتے تھے کچھ. جی آپ عید کے واقعات میں کیا کہہ رہے ہیں صفدر بھائی؟ وہ کیا ہو گیا تھا؟ عید کے واقعات تو اپنی جگہ. محترم دوست کا سوال چل رہا تھا کہ اگر آپ یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا. ہاں یہ تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر میں شاعر نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا. اگر میں شاعر نہ ہوتا تو میں اچھا شوہر ہوتا. زندگی کے تجربات نے یہ بتایا ہے کہ شوہری شاعری سے زیادہ مشکل ہے اور اس لیے بہرحال یہ خوبصورت موقعوں پہ ایسی خوبصورت باتیں ہونی چاہیے. اور آج جتنی خوبصورت بزم آپ نے سجائی عبداللہ عباسی اور ریڈیو کویت کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. اور یقین کیجئے کہ یہ ادب نوازی سے یا ادب سے محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری بس میں 2 ڈاکٹر ہیں، ہماری بہن بھی ہیں اور جناب حسن صاحب بھی. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ادب سے ریلیٹڈ ہے، یہ کتابوں سے ان کی محبت ہے. ان کے چہرے پر جب نور ہے، ورنہ ڈاکٹر تو جب آتے. اچھا، اصل میں ایک وہ بچپن کا ڈر، پھر وہ ڈاکٹر کا خوف. ایک ڈاکٹر جب آپ کی بلڈ رپورٹ پڑھتا ہے اور دوسرا نکاح خان جب نکاح پڑھتا ہے. اچھا، یہ کچھ خوف ہیں، یہ وہ خوف ہیں جو ایک بچپن میں آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آ گئے، یہ ٹیکہ لگا دیں گے، یہ وہ کر دیں گے. میری فیملی میں بھی ڈاکٹر ہیں، ہمارے بچے اس کے پاس جاتے ہی نہیں، بیچارے ڈرتے. وہ ماں نے پہلے سمجھایا ہوتا ہے کہ اللہ کیسی بات نہیں. پھر جب جوان ہوتا ہے تو وہی جو خوف ہے دوستوں کو دیکھ کے نکاح خاں کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی پھر زمانہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان کی سوچ میں تغیر آتا ہے یہ چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو سب کو ہنستا مسکراتا رہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. شکریہ. نہ تھا کچھ تو خدا تھا. اور یہ میرا بہت فیوریٹ شعر ہے. صحیح بات. اور اس کو میں تھوڑا سا تبدیل کروں گا. دیکھیے آپ، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، بنایا مجھ کو ہونے نے، اور نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. واہ واہ واہ. آپ نے پوچھا نا، یہ ہم لوگ سبھی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. محفل رہتی، عباس بھائی کسی اور سے انٹرویو لیتے رہتے، باتیں پوچھتے رہتے. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی صداقت بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر آپ شاعر نہیں، آپ تو بہت کچھ ہوتے ہیں ابھی اس وقت بھی. اصل میں یہ شاعری جو ہے ایسی خداداد صلاحیت ہے کہ اس میں دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں انسان کوشش کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. کوشش کا سفر اس کے بعد شروع ہوتا ہے. صحیح بات. تو میں یہی کہوں گا کہ عباس تابش صاحب کا ایک شعر ہے، سکوتے دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا، رگوں میں اتر گیا ہوتا. واہ واہ. سکوتے دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا، اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا. جی خالد بھائی. جی تو خالد بھائی کیا کہیں گے؟ عبداللہ بھائی، یا تو انسان شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صحیح کہا آپ نے، بالکل. شاعر کوششوں سے بھی بنا نہیں جا سکتا. بے شک بے شک.
یہ دیکھیے میں اللہ کا دل سے شکر گزار ہوں، جو ہوں جیسا بھی ہوں. میں نہ صرف شاعر ہونے کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسا ہوں یا کیسا نہیں ہوں. میں بہت اچھا خاوند بھی ہوں، بڑا پیار کرنے والا والد بھی ہوں، اور بہت ہی شفیق دادا اور نانا بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، تو الحمدللہ علی کل حال. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الماس درے رہ جاتے ہیں، الماس درے رہ جاتے ہیں، بکتا ہے تو پتھر بکتا ہے، بکتا ہے تو پتھر بکتا ہے. الماس درے رہ جاتے ہیں، بکتا ہے تو پتھر بکتا ہے. اجناس نہیں اس دنیا میں، انسان کا مقدر بکتا ہے، انسان کا مقدر بکتا ہے. خالد سجاد سنار ہوں میں، اس غم کو خوب سمجھتا ہوں. خالد سجاد سنار ہوں میں، اس غم کو خوب سمجھتا ہوں. جب بیٹا چھپ کر روتا ہے تب ماں کا زیور، اس غم کو خوب سمجھتا ہوں. جب بیٹا چھپ کر روتا ہے تب ماں کا زیور بکتا ہے. چلیں ارشد بھائی اب آپ کچھ بولیں. ارشد بھائی آپ بہت کچھ کویت کی اردو نشاد سے انڈین مسلم سوسائٹی کے ہمارے بہت اچھے دوست، بہت پیارے سے دوست ارشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکثر و بیشتر ہماری زیادہ تر محفلوں میں آپ کو ارشد حبیب اور انعام محمد انعام ضرور نظر آیا کرتے ہیں. وہ کیونکہ دل کے قریب کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر میری ہر محفل میں وہ شریک ہو جایا کرتے ہیں. یہ ان کی محبت سمجھ لیں یا ان کی عنایت سمجھ لیں، اور شاید وہ کشش سمجھ لیں جو عبداللہ عباسی کے اندر ہے کہ یہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں. جو چیز امپورٹنٹ. یہ ارشد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کہ آپ نے ہم لوگوں کو یاد کیا، خاص طور سے آپ کی پوری ٹیم کا جس طرح کے بلاتے ہیں. ہم لوگ تو مشاعرہ سننے والوں میں سے ہیں، سمجھتے ہیں کچھ، لیکن جس طرح کی محفل آپ نے آج منعقد کی ہے وہ قابل تحسین ہے. اور میں اپنی طرف سے، اپنی آئی ایم اے کی ٹیم کی طرف سے آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ریڈیو کویت کی جانب کے ذریعے سے کویت کے ریڈیو پہ سننے والے تمام سامعین کرام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اخلاق بھائی کیا کہیں گے سامعین کرام؟ کویت کی اردو نشاد سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اخلاق احمد بھائی کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اتنی پیاری محفل آپ نے سجائی اور اتنے ماشاءاللہ اچھے اچھے شعراء کو ہمیں سننے کا موقع ملا، یہ ہماری خوش قسمتی سمجھی. میں چاہ رہا تھا کہ یہاں کچھ شوہر بھی بیٹھے، اگر ان سے بھی آپ کچھ سن لیتے. وہ تو بیچارے بالکل بولے ہی نہیں. محمد علی جوہر صاحب جی جی کے بھائی تھے شوکت علی گوہر صاحب، تو ان کے ایک تیسرے بھائی تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک کا تخلص جوہر ہے ایک کا گوہر ہے، تو آپ ان کا آپ مجھے شوہر کہہ لیں. ماشاءاللہ بہت اچھی محفل آپ نے سجائی. بہت شکریہ. مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. جی شاہ صاحب شکریہ. اگر آپ انجینئر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں انجینئر نہ ہوتا تو میں سائنس کی طرف میری شروع سے رغبت تھی، اور ابھی رانا نے بتایا فزکس میرا بھی مطلب فیوریٹ سبجیکٹ ہے، کاسموس اور فزکس، ایسٹرونومی وغیرہ. میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ریڈیو کویت کی اردو سروس جب میں پاکستان میں تھا سب سے پہلے میں نے 1979 میں سنا تھی. صحیح 79 میں. اور یہ جو فریکوینسیز آپ بتاتے ہیں میں اس وقت وہاں پہ شارٹ ویو پہ مطلب شارٹ ویو پہ اور بڑا کلیئر بڑا اچھا پروگرام ہوتا تھا. تو اس کے بعد تو جب کویت ہم لوگ آئے تو کویت میں بھی میں اس کو باقاعدگی سے ہم لوگ سنتے ہیں، اور اب زیادہ سنتے ہیں جب سے آپ نے ہمیں بلایا. اور بہرحال آئیے اس میں اس کی جو جیسے آپ نے اس محفل کا ذکر کیا، اور آپ اور اس میں ڈاکٹروں کے اوپر پروگرام ہوتا ہے، آپ ہمارے مہمان پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں کافی ورائٹی ہے. تو وی لائک اٹ. بہت شکریہ. شاہ صاحب وہ انہوں نے ایک جواب اور بھی دیا تھا کہ اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوتی تو میں ان کی بھی شریک حیات ہوتی. تو آپ کیا کہیں گے کہ میں شوہر ہوتا ان کا؟ ایسا کچھ ہم دونوں ایک ٹیم ہے. بہت شکریہ. جی آپ ایک شعر میں سناتا چلو پہلے. سب روٹنے کی لذتیں تیرا نصیب تھیں، میرے نصیب میں تھی منانے کی تلخیاں، دامن میں تیری یاد کے موسم سمیٹ کر
महसूस कर रहा हूँ जमाने की तलखियाँ। उन तलखियों को महसूस करने वाला एक शख्स सामईन किराम रेडियो कुवैत की उर्दू शायद में आज फिर हमारा मेहमान है। अल्फाज वो कहते हैं कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि बहरों से खेलें, इस्तारे, मिसरे, और वो कहते हैं कि रदीफ, काफिया, इन सब चीजों से अगर आप परे हट जाएं, उस शख्स से मिलें और उससे बातें करें, क्या ये जो कुछ कह रहा है वो सच है, तो आप यकीन करें आप जरूर कहेंगे कि उस शख्स का नाम सफदर अली सफदरी है, और ये ऐसे ही हो सकता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। ईद के इस परसरत मौके पर अपनों की याद जो है वो परदेश में दामनगीर रहती है। इसी तनाज़र में एक शेर सुनने वालों की नज़र कि काली शब में बीनी बीनी ये जो खुशबू महकी है, काली शब में बीनी बीनी ये जो खुशबू महकी है, उसने जुल्फें खोली होंगी या फिर रात की रानी होगी। वाह 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 वाह। चल सफदर घर लौट चले, तेरे चाहने वालों ने फिर दरगाहों पे दीप जला के फिर कोई मन्नत मानी होगी। वाह 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 वाह। शेर के कहीं ये फूल होते हैं, कहीं तलवार होते हैं, वाह 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 वाह। अगर मुमकिन हो तो अल्फाज को बरतो सलीके से, कहीं ये फूल होते हैं, कहीं तलवार होते हैं, मैं इनकी तलखियां भी बारहा महसूस करता हूँ, मैं इनकी तलखियां भी बारहा महसूस करता हूँ। वही जो अनकहे जुमले पसे तकरार होते हैं, और ये मुमकिन है कभी मैं छोड़ दूंगा साफ गोई भी, और ये मुमकिन है कभी मैं छोड़ दूंगा साफ गोई भी। मेरे अहबाब इस सादत से भी बेजार होते हैं। वाह 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 वाह। है उनके बाद तो सफदर जवानी इस तरह अपनी, है उनके बाद तो सफदर जवानी इस तरह अपनी, कि फीके जिस तरह परदेश में त्योहार होते हैं। वाह 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 वाह। इस तरह परदेश में त्योहार होते हैं। और 3 खालिस गजल के शेर के, ये तेरी नाग सी जुल्फें तेरी तमसील सी आंखें, वाह 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 वाह। ये तेरी नाग सी जुल्फें तेरी तमसील सी आंखें, कभी मैं जिनमें डूबा था वही है झील सी आंखें। और तुझे पाया तो ये जाना मुसाफत तब भी बाकी है, तुझे पाया तो ये जाना मुसाफत तब भी बाकी है। मैं समझा था कि मंजिल हैं ये संगे मील सी आंखें, संगे मील सी आंखें, मंजिल हैं ये संगे मील सी आंखें। और हिजरत के समंदर का सफर दरपेश है मुझको, हिजरत के समंदर का सफर दरपेश है मुझको। मैं नाराए नूर है जाना तेरी कंदील सी आंखें, मैं नाराए नूर है जाना तेरी कंदील सी आंखें, कभी मैं जिनमें डूबा था वही है झील सी आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो कुवैत, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि क्या तुझे कोई नहीं इतना बताने वाला, लौट कर आता नहीं दुनिया से जाने वाला, जिस तरह भागता फिरता है तू शोहरत के लिए, ऐसे क्या नाम सहीफों में है आने वाला। तेरी नजरों में भला इतनी हकारत क्यों है, तू अकेला नहीं दुनिया में कमाने वाला। अपना सर सामने जब उसके झुकाया मैंने, खुद ही फिर हार गया मुझको हराने वाला। दायरा खींच के हर शख्स यहाँ बैठा है, अब जमाना ही नहीं मिलने मिलाने वाला। इससे पहले कि कोई वार में करता खालिद, पाँव में गिर पड़ा खुद मुझको गिराने वाला। जी हाँ, समझेंगे ना, आपके जाने पहचाने मारूफ शायर, इल्म अदब की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम न सिर्फ कुवैत बल्कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कतर और मुख्तलिफ ममालिक में शायर के तौर पर जा चुके हैं। और मेरे दोस्त खालिद सज्जाद भाई। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया रेडियो कुवैत, और मेरी तरफ से भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद 2-3 अशार से आगाज करता हूँ। अता हो कहाँ किसी को सहारा बनाया करता हूँ, वाह 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 वाह। कहाँ किसी को सहारा बनाया करता हूँ, मैं अपने बोझ को खुद ही उठाया करता हूँ, मैं अपने बोझ को खुद ही कहाँ किसी को सहारा बनाया करता हूँ, मैं अपने बोझ को खुद ही उठाया करता हूँ। पराये देश में
جب گھر کی یاد آتی ہے، جب گھر کی یاد آتی ہے، پرائے دیس میں جب گھر کی یاد آتی ہے، واہ واہ، شجر لگا کے پرندے بلایا کرتا ہوں۔ پرائے دیس میں، بہت شکریہ، پرائے دیس میں جب گھر کی یاد آتی ہے، شجر لگا کے پرندے بلایا کرتا ہوں۔ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، اور بچھڑنے والا اگر یاد آئے تو خالد، یاد آئے تو خالد، بچھڑنے والا اگر یاد آئے تو خالد، کسی درخت پہ دو دل بنایا کرتا ہے۔ خود تماشا ہے بھلا کون تماشائی ہے، بھلا کون تماشائی ہے، خود تماشا ہے بھلا کون تماشائی ہے، سب پرانے ہیں نیا کون تماشائی ہے۔ واہ 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 واہ، بازیگر جا بھی چکا ختم تماشا کر کے، جب تلک مجھ پہ کھلا کون تماشائی ہے۔ واہ واہ، بازیگر جا بھی چکا ختم تماشا کر کے، جب تلک مجھ پہ کھلا کون تماشائی ہے، کس لیے اور کروں کوئی تماشا خالد، کوئی تماشا خالد، کس لیے اور کروں کوئی تماشا خالد، اب میرا میرے سوا کون تماشا ہے، کس لیے، بہت شکریہ۔ دو اشعار ڈاکٹر صاحب، ضعیفی اس لیے مجھ کو سہانی لگتی ہے، ضعیفی اس لیے مجھ کو سہانی لگتی ہے، اسے کمانے میں پوری جوانی لگتی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ برسوں تلاش ذات کے بعد، نتیجہ یہ ہے کہ برسوں تلاش ذات کے بعد وہاں کھڑا ہوں جہاں ریت پانی لگتی ہے، وہاں کھڑا ہوں جہاں ریت پانی لگتی ہے۔ عبداللہ بھائی، آپ کی اجازت سے چند اشعار غزل تھے۔ تیرے چہرے کے ابھی خواب نہیں دیکھتا میں، نہیں دیکھتا میں، واہ واہ، تیرے چہرے کے ابھی خواب نہیں دیکھتا میں، اس لیے رات کو مہتاب نہیں دیکھتا میں، اپنی مٹی کے اجالوں پہ یقین ہے مجھ کو، یقین ہے مجھ کو، اپنی مٹی کے اجالوں پہ یقین ہے مجھ کو، اب چراغوں کی تب و تاب نہیں دیکھتے رہے، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت، اپنی مٹی کے اجالوں پہ یقین ہے مجھ کو، اب چراغوں کی تب و تاب نہیں دیکھتا میں، جو بھی سچ ہو اسے منہ پہ کہا کرتا ہوں، جو بھی سچ ہو اسے منہ پہ، جو بھی سچ ہو اسے منہ پہ کہا کرتا ہوں، خواہش حلقہ احباب نہیں دیکھتا میں، کون کیسا ہے اسے ظرف سے پہچانتا ہوں، واہ 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 واہ، کون کیسا ہے اسے ظرف سے پہچانتا ہوں، جسم کے اطلس و کم خواب نہیں دیکھتا میں، واہ 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 واہ، کون کیسا ہے اسے ظرف سے پہچانتا ہوں، جسم کے اطلس و کم خواب نہیں دیکھتا میں۔ مقطع ملاحظہ فرمائیے، عطا کیجیے، مجھ پہ ہے میرے خدا کی وہ عنایت خالد، وہ عنایت خالد، مجھ پہ ہے میرے خدا کی وہ عنایت خالد، بانٹنا چاہوں تو اسباب نہیں دیکھتا، واہ 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 واہ، مجھ پہ ہے، واہ واہ، مجھ پہ ہے، واہ واہ، بہت شکریہ، واہ واہ، بہت شکریہ، کیا کہہ رہے ہیں، بہت اچھا خالد بھائی۔ ایک ہدایتی طور پہ ڈاکٹر ہوں، لائے ہیں آپ مجھے یہاں پہ، عطا کیجیے۔ تو شعر یہ ہے کہ نہ کھاؤ اتنا زیادہ کہ ڈال دے بیمار، بیمار، نہ کھاؤ اتنا زیادہ کہ ڈال دے بیمار، نہ اتنا کم ہو کہ نا طاقتی ہی ڈالے مار، مار۔ اور سامعین کرام، کویت کی نشاط سے بہت ساری باتیں، ابو بکر پائیولی ہمارے ساتھ بہت پہلے آ چکے تھے، جو ہماری بیک بون کہلاتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کا خلوص ہمیشہ ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہے گا۔ تو آخر میں چلتے چلتے وہ اکثر و بیشتر ہم لوگ آپ سے کہا کرتے ہیں، پیغام محبت کا ایک پیغام عید الاضحیٰ کی پرمسرت موقع پہ تمام احباب ایک منٹ کا پیغام محبت کے طور پہ، وہ شعر کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، شعر کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب آپ نے سب کی تعریف کی، میں آپ کی تعریف کروں گا، ڈاکٹری زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے عباسی بھائی ابو بکر بھائی پیدا، مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ پیغام کچھ خاص نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں جو ہے ان کا بھی خیال رکھیں، صحیح، تو جو بھی ہو سکتا ہے آپ ڈونیشن وغیرہ جو دیتے ہیں یا کچھ یعنی
बकरों की सूरत में या उनकी खालों की सूरत में, तो वो आप उधर भी कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। सही, ये मैसेज है मेरा। यासीन भाई, माशाल्लाह मोहब्बतों का पैगाम और बाकी खुशियों का पैगाम सबने दिया। यहाँ पर मैं एक बात अरबी शेर के तनाजुर में, लईसल ईद लिमन लबिसल जदीद माशाल्लाह वलाकिन्नल ईद लिमन खाफल वईद। तो इस पुरमसरत मौके पर बाकी जो जहाँ जहाँ मुसलमान आलम कर्ब में आहो बुका में गुजार रहे हैं, तो उनको भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उनकी फिक्र करनी चाहिए। और ये जो फलसफा ईद बकर है उसको हासिल करने की, ईद इब्राहिमी सुन्नतों को अपनाने, जिंदा करने, शुआरा व दबा उनको बयान करने, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। तो आखिर में सबको दोबारा ईद मुबारक। सफदर अली सफदर, ईद के इस पर मसरत मौके पर जहाँ तक हवाओं के दोष पे मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, सब दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि इस खुशियों भरे मौके पे जब आप खुशियाँ तकसीम करें तो अपने अजीज़ो कारब में, अपने गिरदो नवा में हर उस आदमी को देखें जो आपकी खुशियों का मुस्तक है, जो इस इंतज़ार में है कि आप अपनी खुशियाँ उसके साथ शेयर करें। इतना एहसास कीजिए कि अपने इर्द गिर्द, हत्ता कि अपने घर में रखे हुए गमले को भी पानी ज़रूर दें ताकि वो आपके खुद ईद की खुशियों में शरीक हो सके। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। सदाकत अली तिरमिज़ी, मजहबी त्यौहार जितने भी हैं वो खास तौर पे जो ईद उल अज़हा है, जज्बा इसार, कुर्बानी, प्यार, मोहब्बत, अमन का पैगाम है। और जैसा किसी ने कहा है कि मोहब्बतें जो हैं तकसीम करने से बढ़ती हैं, तो हमारी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी भी दिल में खलशे हैं किसी एक दूसरे के साथ, कोई अदावतें हैं, उनको भी कुर्बान करना चाहिए। तो मैं अपने एक शेर के साथ यही पैगाम दूंगा, नफरत के तेल से जो जलाए न जा सके, वाह 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 वाह, नफरत के तेल से जो जलाए न जा सके, वो सब चिराग प्यार के पानी से जल गए, पानी से जल गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ज़हीर मुश्ताक भाई, आलम इस्लाम में ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो इस हवाले से हम लोग जो बाहर रोज़गार के सिलसिले में बस रहे हैं, उनके साथ वतन वालों की तवक्कुआत ज़्यादा वाबस्ता होती हैं। सही बात। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने गिरदो नवा, रिश्तेदार और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको भी ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरना चाहिए। बहुत शुक्रिया। खालिद सज्जाद भाई, तो मेरा बहरहाल पैगाम मोहब्बत ही है जहाँ तक पहुँचे। किसी शायर का एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद है कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाएगा, सही सही, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए, जिसके हमसाये के आंगन में भी साया जाए। बहुत अच्छे खालिद। अरशद हबीब भाई, ईद के इस मुबारक मौके पर अभी देखें पूरी दुनिया से अल्लाह के मेहमान अल्लाह के घर की जियारत के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप उन लोगों के जो अल्लाह के मेहमान हैं उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला उनके हज को कबूल करे और उनके जो है जो मरासिम हज हैं अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। और हम लोग ख़ास तौर से जो कुवैत में रहते हैं, यहाँ पे जिन लोगों को भी अल्लाह तबारक तआला ने साथ दी है, कुर्बानी करेंगे, जैसे खालिद भाई ने कहा, वो ज़रूर उसका ख्याल रखें कि हम दूसरों तक पहुँचें। और इसके एहतमाम के लिए यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम गोश्त कैसे पहुँचाएँ। IMA ने इसका नज़्म किया है। अगर आप मुस्तहिकीन तक गोश्त पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम वहाँ से आपका पैकेट्स ले लेंगे और उसको ज़रूरतमंदों तक इंशाल्लाह पहुँचा देंगे। ये आपके लिए है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अखलाक भाई, इस्लामिक एजुकेशन कमेटी ने भी हर साल की तरह सही इस साल गोश्त पहुंचाने का इंतजाम किया है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त इस काम पे लगे हुए। एक मज़ाहिया नज़म बकरा ईद के हवाले से तो मैंने कहीं रखी थी, अभी आके मुझे मिली है। सही हो गया। तो मैं निकालूंगा सभी अरमान बकरा ईद पर, बकरा ईद पर खाऊंगा दुम्बे की पूरी रान बकरा ईद पर। या इलाही भेज दे अच्छा सा कोई जानवर वरना हो जाऊंगा मैं कुर्बान बकरा ईद पर। जिस घड़ी रिश्वत के बकरे को ज़बह मैंने किया, हो गया ताज़ा मेरा ईमान बकरा ईद पर।
اوجڑی پائے سری مت بھیجنا میرے لیے، میں نہیں لوں گا تیرا احسان بقرہ عید پر۔ مولیاں شلگم کھلاؤں گا انہیں آوارہ جی، آ گئے گھر میں اگر مہمان بقرہ عید۔ واہ واہ جی، شاہ طاہر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ اس عید کے موقع پہ ریڈیو کویت نے یہ جو محفل ارینج کی تھی، یہ ایک یونیک ایکسپیرینس تھی میرے لیے، اور میں نے بہت انجوائے کیا، اور ہماری طرف سے میری طرف سے سب لوگوں کو عید مبارک۔ آپ کو بہت بہت جی۔ ڈاکٹر رانا، آپ کا تو بہت لمبا پیغام ہوگا، حالانکہ ہمارے پاس 1 منٹ ہے۔ 30 سیکنڈ میں بول دوں؟ میں پیغام یہ کہ بھائی خوش رہنا سیکھیں، اگر کوئی بات آپ کو کسی کی بری لگتی ہے تو اس کو درگزر کر دیں، بے شک بے شک، دل میں نہ لیں، ہو سکتا ہے اس کا مقصد نہ ہو آپ کو دل دکھانا یا غلطی سے اس کے ہو دیں، تو عید کے موقع پر آپ اس بات کا خیال رکھیں بھائی کسی سے اگر کوئی رنجش ہو کچھ ہو تو اس کو معاف کر کے ان سے آپ مل لیں اور آئندہ بھی ملتے رہیں۔ مطلب آپ کا کہنے کا ہے کہ سوچ کو مثبت رکھے۔ جی ہاں، اگر کسی نے گوشت نہیں بھیجا تو یہ سوچے ختم ہو گیا ہوگا۔ بالکل صحیح، جان بوجھ کے نہیں ہے، جان بوجھ کے یہ کرنے کی، صحیح ہے نا؟ جی محترمہ فائدہ صدیقی۔ سب سننے والوں کو عید مبارک کہوں گی میں، پاکستان میں اور جہاں جہاں مجھے سن سکتے ہیں، اور بس جس طرح خالق کی محبت پانے کے لیے مخلوق کی محبت ضروری ہے، تو یہی پیغام دوں گی کہ اس کی مخلوق سے محبت کریں اور محبتیں بانٹیں، محبتیں سمیٹیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انعام بھائی کیا پیغام دیں گے؟ میں بس اتنی دیر میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسی بات آئے، ہوگا سب کے ذہنوں میں یہ، لیکن اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک شخصیت ہمارے گھر میں ایسی ہوتی ہے جو اس دن خاص طور پہ عید کے دن بڑی مستحق ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کو خاص طور پہ ہمیں اس کا خیال رکھیں۔ وہ ہوتی ہے خاتون خانہ، جو پورا دن آپ کے عید کو سنوارتی ہے، بناتی ہے کچن میں کھڑے ہو کر کے، اور بڑی بڑی رانیں اور گوشت ہم رکھتے ہیں اور وہ لگی رہتی ہے، رات گئے تک ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم اس کو عید مبارک کہہ دیں، تو اس کو ضرور عید مبارک کہیں، اور اس کو مت بھولیے گا عید کے دن۔ وہی بات ہے، آخر میں چلتے انعام بھائی نے اپنی وہ کہانی بول دی جو یہ اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح موقع ملے اور میں بول جاؤں، کیونکہ یہ آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے اور یقیناً ان تک بھی پہنچے گی، وہ ان کی جو خاطر تواضع ہونے والی ہے یہ وہ جانے اور صاحب خانہ جانے۔ تو سامعین گرامی، ریڈیو کویت کی اردو شہر سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پھر اسی طرح کی محفل کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ بہت بہت ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ پروگرام آج کی مہمان، ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی۔ ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان۔